عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں تعلیمی سال کی تکمیل پر سالانہ تقریب تقسیم اسناد و انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت و نعت سے ہوا۔ ازاں بعد جامع المعقول والمنقول حافظ ملت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ نے سال بھر میں وصال فرمانے والی اکابر شخصیات کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائی۔ پھر جانشین مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی نے تربیتی خطاب فرمایا، جس کے بعد اس سال میں فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام، درجہ موقوف علیہ مکمل کرنے والے طلباء اور تجوید و قرات کا کورس مکمل کرنے والے طلباء کو اسناد سے نوازا گیا۔ نیز سالانہ امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور 100% حاضری والے طلباء کو انعامات عطا کیے گئے۔ اب سب سے پہلے ان بزرگوں کے نام جن کا اس سال وصال ہوا: حضرت علامہ مولانا مفتی گل احمد خان عتیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھرپڑ شریف، علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ والی، مولانا قاری ظہور احمد سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر معروف حسین نوشائی، استاذ العلماء علامہ عطا محمد بدین بندیالوی، علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی، مولانا محمد سعید قادری رضوی شاذلی، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی۔ یہ 10 بزرگ ہیں، ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین کما تحب و ترضی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اساتذہ کرام، شروع سے اب تک جامعہ میں پڑھانے والے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں درس نظامی پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد 28 ہے۔ 28 اساتذہ شروع سے اب تک جامعہ میں پڑھانے والے اساتذہ میں سے 28 درس نظامی والے اساتذہ وصال فرما چکے ہیں، تجوید والے 7 اور حفظ و ناظرہ والے 5 اساتذہ وصال فرما گئے۔ اب شکریہ ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے امتحانات کے سلسلہ میں پورے نظام میں تعاون کیا، امتحان لینے میں، نتیجہ کی تیاری میں، کوشش کرنے میں، اور ممتحنین حضرات جتنے بھی اساتذہ کرام میں سے امتحان لینے والے، ان کا شکریہ، اور نتیجہ تیار کرنے میں سیالوی صاحب کے ساتھ جو معاون ٹیم لگی رہی، ان کا بھی شکریہ، اور سب سے بڑھ کے ناظم دفتر صاحب حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ہزاروی، انہوں نے پوری طرح سرپرستی فرمائی اور ہر لحاظ سے تعاون کیا، جس وجہ سے یہ انتہائی عمدہ نتیجہ تیار ہو گیا۔ اور کتابوں کے عطیہ دینے والوں کا شکریہ، اس میں ملک شبیر حسین صاحب اردو بازار میں، الحاج پیر محمد شفیق کیلانی، وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں جس سے ہم کتابیں خرید لیتے ہیں، قاری محمد داؤد چترالوی، مولانا غلام رسول ہمدمی، حافظ مزمل امتیاز، یہ اپنا جو مکتبہ ہے، مولانا وقار عباس سیالوی، انہوں نے یہ کتابیں فراہم کی ہیں جو ہم نے انعامات میں رکھی ہے، ان سب کا شکریہ۔
اب اعداد و شمار جی، طلباء کی تعداد با اعتبار شعبہ جات، اس سال جب سیمائی امتحان ہوا تھا تو اس وقت طلباء کی تعداد درس نظامی میں 1133، تجوید و قرات میں 86 اور حفظ و ناظرہ میں 105، اور جب ششمائی امتحان ہوا تو درس نظامی میں 1061، تجوید و قرات میں 82 اور حفظ و ناظرہ میں 99۔ اب جب کہ سالانہ امتحان ہو رہا ہے تو درس نظامی کی تعداد جن ساتھیوں نے امتحان میں شرکت کی وہ 1004، تجوید و قرات کے 77، حفظ و ناظرہ کے 102۔ اور اب اساتذہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ درس نظامی میں پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد 21، تجوید و قرات میں اساتذہ 2، حفظ و ناظرہ میں 5، ٹوٹل تعداد جہاں مرکز میں اساتذہ کی 28۔ کلاسیں جو ہیں درس نظامی کی 18 کلاسیں۔ اب درس نظامی تو کورس ہے 8 سال کا یا 9 کا، یہ اس لیے 18 کلاسیں بن گئیں کہ ایک ایک کلاس میں نفری طلباء کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیک وقت وہ درسگاہ میں کمرے میں سما نہیں سکتے، تو پھر ایک کلاس کے کئی گروپ بنانے پڑتے ہیں، کسی کلاس کے 2، کسی کے 3، بلکہ اس مرتبہ تو ثانیہ کے 4 گروپ بنانے پڑے نفری زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہے آپ کے ادارے پر، لوگ اشتہار لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، جی داخلہ جاری ہے، قیام تو عام مفت ہوگا، یہ وظیفہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور ہم اشتہار لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، داخلہ بند ہو چکا ہے، اب گنجائش نہیں رہی ہمارے پاس۔ 4-5 گھنٹوں میں سارا سسٹم ہمارا داخلے کا پورا ہو جاتا ہے۔ فراغت حاصل کرنے والے جی جو اس سال طلبہ فارغ ہوئے، درس نظامی سے 267 دورہ حدیث کے، اور تجوید و قرات کے 68، اور حفظ و ناظرہ کے 135۔ کل انعامات کی تعداد جو ہے وہ ہے 64 درس نظامی کے، اور تجوید و قرات کے 6، حفظ و ناظرہ کے 18، اور اعزازی 58۔ یہ اعزازی جو 58 ہے، 58، یہ وہ ہیں جنہوں نے غیر حاضری کوئی نہیں کی پورے سال میں۔ 58 ایسے ساتھی ہیں پورے جامعہ میں طلباء 58 جنہوں نے کوئی غیر حاضری نہیں کی، 100% حاضری ہے ان کی۔ ان کو اعزازی انعامات دیے جائیں گے تاکہ اگلے سال دوسرے جو ہیں وہ بھی یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو تعداد جو ہے ممتحنین کی کل تعداد جو ہے درس نظامی والے 16، تجوید و قرات والے 3، حفظ و ناظرہ والے 2۔ کمروں کی تعداد کل 85 کمرے ہیں جناب، جن میں سے 5 ہال ہیں، جن میں سے درسگاہیں 23 ہیں، اور ہاسٹل 73 کمرے اور 4 ہال یہ رہائش کے لیے۔ پورے سال میں کتنے دن آپ نے پڑھا اور کتنے دن نہیں پڑھا؟ 11 شوال 20 اپریل کو آغاز ہوا تھا مدرسے کا، تو اختتام آج ہو رہا ہے 29 رجب کو، 30 جنوری کو بروز بدھ۔ کل ایام جو تعلیمی بنتے ہیں وہ ہیں 275، یعنی اسباق کے بسم اللہ سے لے کر کے آج تک 275 دن بنتے ہیں، جن میں سے 216 تعلیمی ایام ہیں، باقی 59 میں آپ نے نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا 59 دنوں میں؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ 40 تو جمعے آ گئے اس میں، تو جمعے کو ہماری کلاسیں نہیں لگتی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 13 چھٹیاں ہو گئیں، اور 10 محرم کو چھٹی ہوئی، داتا صاحب کے عرس پر ایک چھٹی ہوئی، عید میلاد کی ایک چھٹی ہوئی، 11ویں شریف کی چھٹی ہوئی، اور امیر المجاہدین کے عرس پر ایک چھٹی ہوئی، تو یوں 59 تو ہو گئیں چھٹیاں۔ باقی
کچھ دن حاضری رہی مگر سبق نہیں ہوئے. وہ سماعی امتحان کے موقع پر 3 دن سبق نہیں ہوئے کیونکہ امتحان ہوتے رہے. وہ چھٹی بھی نہیں تھی، حاضری تھی. ششمائی امتحان کے موقع پر بھی 3 چھٹیاں. سالانہ امتحان کے موقع پر 8 دن امتحان ہوتا رہا. جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری کے موقع پر 1، اور ٹوٹل وہ دن جس میں جامعہ میں چھٹی بھی نہیں تھی مگر سبق بھی، کلاسیں بھی نہیں ہوئے، یہ کل 15 دن بنتے ہیں. اب خطاب ہونا ہے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کا، ناظم اعلیٰ صاحب کا، جو جانشین ہیں مفتی اعظم علیہ رحمہ کے. اس موقع پر حضرت قبلہ مفتی اعظم علیہ رحمہ اپنی حیات میں ہر سال سالانہ اس موقع پر آپ کا بڑا دلچسپ خطاب ہوا کرتا تھا، اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے اس دن. اپنے جامعہ کی رونق کو دیکھ کر، بہار کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی. مفتی صاحب خوش ہوتے تھے. تو اس کے بعد مفتی صاحب کے وصال کے بعد یہ اعزاز حاصل ہے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ صاحب قادری رضوی ہزاروی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ و ناظم اعلیٰ مرکزی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. تو اب صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن آپ کل لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آپ نے پورا سال پڑھا. اس کے بعد جن کی دستار بندی ہوئی، اور اس کے بعد آخری اسباق آپ نے پڑھے، امتحان جو ہے وہ مدرسے کا دے دیا. بڑی جو ہے وہ محنت کے ساتھ آپ نے پورا سال گزارا. ہم سب سے زیادہ آپ کو خود پتہ ہے. اللہ رب العزت آپ کی یہ محنت قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو آنے والے امتحانوں میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے. آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ کبھی بھی مدرسے کے کسی استاذ نے، ہمارے شیخ الحدیث نے، یا ناظم اعلیٰ، ناظم دفتر، یا کسی اور آدمی نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی کہ آپ اپنے علاقے سے چندہ اکٹھا کر کے لائیں، گندم کٹھی کر کے لائیں، فلانی چیز کریں، فلانا کام کریں. یہ سب الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور بزرگوں کے تصدق اللہ پاک نے جو ہے یہ سسٹم چلا رہا ہے. ہم نے صرف آپ سے مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنی تعلیم کو ٹائم دیں. اب بھی ہم یہی چاہیں گے آپ سے، خصوصاً وہ احباب یہاں میرے سامنے تشریف فرما ہیں کہ جن کے ساتھ آج ایز اے طالب علم ہماری آج آخری ملاقات ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ سے یہ گزارش میں کروں گا کہ آئندہ بھی ہم آپ کے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگائیں گے ایسی. صرف آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جامعہ میں آئیں، اساتذہ سے ملیں، ایک ربط رکھیں ان کے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے مستفیض ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہماری یہ ملاقاتیں رہیں گی. میں خصوصاً وہ طلباء کہ جنہوں نے تنظیم کا امتحان دینا ہے ان کے لیے گزارش کروں گا کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے. ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نظامت جو ہے وہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے پاس ہے. آپ نے مفتی صاحب علیہ رحمہ کے
متعلق سنا ہوگا، وہ تقریباً 27 سال تنظیم کی نظامت پر فائز رہے، اور اس کے بعد ہمارے اور علماء جو ہے اس پہ رہے. پھر ایک مرتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ کو جو ہے یہ اعزاز دیا گیا. تو میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے امتحان دینا ہے تو کوئی ایسا کام وہاں پہ امتحان کے دوران نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کے ادارے کی، آپ کے اساتذہ کی، یا آپ کے کسی اور فرد کی جو ہے اس کے اندر جگ ہنسائی ہو. پہلے بھی میں یہ بات کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر احباب نے پچھلے سال بھی سنا ہوگا کہ اگر تنظیم کے کسی معاملے میں امتحانات کے اندر کوئی پرابلم کرتے ہیں یا کوئی اور معاملات ہوتا ہے تو جامعہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کے اوپر جامعہ تنظیم کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں آپ کو احباب کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے امتحانی بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی استاد صاحب ہیں. تو جب وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جامعہ نظامیہ کا طالب علم ہے یا کسی اور ادارے کا طالب علم ہے. پھر جو قانون، جو ضابطے ہیں تنظیم کے، ان کے مطابق جو ہے وہ جو بھی پنشمنٹ یا اس کی سزا ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ادارے کی، اپنے اساتذہ کی عزت کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دیکھیں پورا سال اگر آپ نے پڑھا ہے نا تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پورا سال پڑھا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ادارہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی ٹیم کا، جو ہمارے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب پر جو ہے وہ قائم دائم رکھے. خصوصاً ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، کہ انہوں نے ہم سب کی سرپرستی فرمائی اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ تمام احباب یہاں پر موجود ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات میں آپ لوگوں کی تربیت کا، تعلیم کا انتظام کیا اور آپ لوگوں کے لیے وقت نکالا. اللہ رب العزت ہم سب کی یہ سعی قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اب سندیں تقسیم ہوں گی، پہلے موقوف علیہ والوں کی، پھر دورہ حدیث والوں کی، اور پھر اس کے بعد تجوید و قرات والوں کی اور حفظ والوں کی. وہ موقوف علیہ کی سندیں دینے کے لیے، موقوف علیہ والی اسناد دینے کے لیے میں گزارش کروں گا، مفتی تنویر صاحب ہیں، ہاں جی، مولانا مفتی تنویر احمد صاحب یہ سندیں تقسیم فرمائیں گے موقوف علیہ کی. موقوف علیہ والے ساتھی آرام سے آ کے مفتی صاحب سے سند وصول کرتے چلے جائیں، اور پھر جو نہیں آئے گا اس کی سند وہ نظامی صاحب اپنے پاس رکھ لیں گے. سب سے پہلے ہم سادات کو دیتے ہیں، تو سید حامد علی شاہ صاحب آ جائیں موقوف علیہ میں سے. سید حامد علی شاہ، سید غلام فرید بخاری، محمد فرحان محبوب، محمد فرحان محبوب، علی حمزہ، آکاش اقبال، حافظ محمد عاصم افضل، محمد عاصم رضا قادری، صدام حسین،
احسن عارف، محمد تنویر، محمد بلال، ابرار حسین، محمد حسیب رضا قادری، محمد رضوان، محمد رضوان، محمد فاروق، علی رضا سلمان، محمد سخیم خان اجاگر، محمد عتیق، محمد فضل حنان، محمد زبیر، محمد زبیر، محمد جواد فرید، جواد فرید، محمد راشد بلال، احمد سرور، حمزہ علی صدیقی، فیاض احمد، فیاض احمد، حسنین عمران، ضیاء المصطفیٰ، روحیل غفار، حافظ عرفان، ناصر علی، محمد ثاقب، محمد سفیان صدیقی، جاوید اعظم، محمد اسامہ، محمد ابو بکر خان، عبد اللطیف، عبد اللطیف، غلام عباس، غلام عباس، فراست علی، فراست علی، محمد شفقت، محمد حبیب، محسن علی، محسن علی، محمد ادریس، محمد ادریس، محمد عامر، حافظ محمد العزیز رفیق، عبد العزیز رفیق، حافظ عبد العزیز رفیق، سمیع اللہ، حسنین رضیف، حسنین رضیف، حافظ محمد حسن امجد، محمد مزمل، مدثر علی، محمد مدثر حسین، محمد اسد، دانش علی، دانش علی، اسامہ پرویز، مزمل نذیر، مزمل نذیر، راشد نواز، راشد نواز، محمد صہیب بشارت، حافظ عظمت علی،
شعیب رضا، محمد شعیب رضا، محمد عمران، محمد عثمان شریف، رانا سفیان ظہیر، علی حمزہ ارشد، علی حمزہ ارشد، عاطف حسین، محمد عامر، محمد طیب، عمیر علی، محمد یاسر، احمد رضا، دانش عظیم، افضال احمد، محمد ذوالقرنین، محمد عثمان، منیب الیاس، شہباز عالم، محمد عمر مسعود، محمد عابد، محمد معین، حامد رضا، محمد اکمل، مصطفیٰ، ساجد احمد، محمد علی زیب، محمد بلال خان، محمد سراج، محمد سراج، محمد کاشف، محمد بلال صدیق،